Sir, please. Asha, so nice of you. First of all, I'm really honored to be here, and मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ 95 का 2000 नहीं इट वाज 1995. 10 साल मैंने प्रैक्टिस की इन कार्डियोलॉजी एंड साइकेट्री. बट इन 2004 मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे पर्सनैलिटी टाइप्स को दुनिया में फैलाना है, और मैंने फिर मेडिसिन क्विट की क्योंकि मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस इस तरह की थी. तो मुझे ये लगा कि इंसान जो हैं वो आंखों में पट्टियां बांध के दुनिया में रह रहे हैं. इंसान आंखों में पट्टियां बांध के दुनिया में रह रहे हैं, और वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को जख्मी कर रहे हैं, एक दूसरे को बीमार कर रहे हैं. तो मुझे वो पट्टियां खोलनी चाहिए, तो इंसान को जीना आ जाएगा. तो ये सोच के मैंने इन 2004 ये डिसाइड किया. हाँ, इन 2004 फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फिर इसी बिजनेस को, इसी कॉज को, इसी मिशन को लेके चलूंगा, और इसी से अपना मैं बिजनेस भी करूंगा. तो अब माशाल्लाह इट्स बीन 19 इयर्स. ये 2023 है, ये सफर जारी है. मैं लोगों की आंखों से पट्टियां उतारने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अपने आप को और लोगों को पहचान सकें. इंसान बहुत आसान है, और हमें एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को पहचान के जिंदगी गुजारनी चाहिए. और सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना चाहिए, और अपने आप को पहचान के जीना चाहिए. तो मेरी जस्तुजू जो है वो सारी इसी के ऊपर है कि हम कैसे इसको आसान बनाएं. हाउ टू मेक दिस इजी फॉर पीपल टू नो themselves, अंडरस्टैंड themselves एंड द पीपल अराउंड देम. क्योंकि मेरा ये गुमान है कि इंसान इतना जबरदस्त होशियार अल्लाह ने बनाया है कि सिर्फ उसको दिखना अगर सही शुरू हो जाए, सिर्फ उसकी बिनाई बेहतर कर दी जाए अपने आप को देखने की और लोगों को देखने की, तो बाकी फिर वो संभाल लेगा इंशाल्लाह. माशाल्लाह सर, माशाल्लाह. तो मैं इसी सफर में हूँ, और इसमें मुख्तलिफ डोमेन पे मैं काम कर रहा हूँ. वन ऑफ द डोमेन इज करियर डेवलपमेंट एंड टीचर्स डेवलपमेंट. फिर हम नो योर पार्टनर एंड पेरेंटिंग पे काम कर रहे हैं, नो योर किड्स. फिर तीसरा डोमेन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट के प्रोफेशनल्स को डेवलप करें, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, उनको हेल्प करें कि वो अपने लोगों को पहचानें और ब्लाइंडली इंसानों को ना डील करें. माशाल्लाह सर, दिस इज ग्रेट सर. आपके तरफ इट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव. आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो इट इज़ स्ट्रांगली लिंक्ड विद योर एक्सपीरियंस और योर एक्सपर्टीज. इस वक्त जो एक इशू है पाकिस्तान में चल रहा है कि खासकर अमंग्स द यूथ के लाखों की तादाद में जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो यूनिवर्सिटी से फारग होते हैं हर साल, और फिर उनमें से मेजॉरिटी यंग बच्चे बच्चियों को ये पता नहीं होता कि उन्होंने किस तरफ जाना है. ज़्यादातर की ख्वाहिश यही होती है, वालिदैन की ख्वाहिश भी ये होती है कि ये बच्चे जॉब्स में जाएं. और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप क्या हमारी इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड है, क्या हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं बच्चों के लिए कि उनकी खपत हो सके, उनको जॉब्स मिल सकें. अब ये दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी. अब जो दुनिया जिस तरफ जा रही है और जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का बहुत ज़्यादा रुझान है. इस वक्त मैं मलेशिया में यहाँ पे रह रहा हूँ 8-9 सालों से, तो मैंने देखा है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, दे आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन इनकरेजिंग द यंगस्टर्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, टू गो फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम साइज बिजनेसेस. तो हमारे मुल्क में इस वक्त इस चीज़ का बहुत बड़ा फुकदान है. मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था तो मैंने देखा कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन 4.5 लाख ग्रेजुएट्स हर साल यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, और आगे कोई पता नहीं होता बच्चों को. और उनमें मैं कुछ जो स्टैटिस्टिक्स देख रहा था उसमें
31% جو MBBS گریجویٹس ہیں وہ ان کو جاب نہیں ملتی. 35% فیمیل ڈاکٹرز ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں. 31% اوور آل ایجوکیٹڈ یوتھ ہے جو ان امپلائڈ ہے. ہماری پاپولیشن ہے اس وقت اپروکسیمیٹلی 240 ملین 230-40 ملین اور اس میں سے اراؤنڈ 60 ملین یوتھ ہے. تو اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے جب تک ہم انٹرپرینیورشپ کی طرف نہیں آتے, بزنس کی طرف نہیں آتے, تو اس وقت تک ہمارا یہ بچے ایڈجسٹ ہو سکیں گے, نہ ان کی زندگی بنے گی, نہ ہماری اکانومی گرو کرے گی. تو سر اس ایشو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ اور اس کا جواب بہت آسان ہے. اس کا جواب بہت آسان ہے کہ آپ جس پرابلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم اپنے شہر کی گاڑیوں کو کارآمد بنانا چاہتے ہیں, لیکن جی ہمارے شہر میں کوئی میکینک نہیں ہے جو گاڑیوں کو سمجھ سکے. ہم سبزیاں اگانا چاہتے ہیں مگر کوئی مالی نہیں ہے ہمارے پاس, یا کوئی کاشتکار نہیں ہے شہر میں. ہم مچھلیاں کے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے وہ بنائیں, فارمنگ کریں, لیکن اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. تو جب صحیح ہے تک سر. آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے ایکسپرٹس رسپیکٹ نہیں دیں گے, اس کے ایکسپرٹس کو بلائیں گے نہیں اپنے ملک میں, اپنے شہر میں, ان کو کام نہیں کرنے دیں گے, تو یہ کام ہو نہیں سکتا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں مردم شناس لوگوں کی ضرورت ہے اپنے ملک میں, جو انسانوں کو پہچان سکیں, انسانوں میں چھپے ہوئے ٹیلنٹس کو پہلے تو پہچانیں اور پھر ان کو ڈیولپ کریں, اور ان کو ایک کاروبار کرنے کی ان کو ٹریننگ دیں. تو یہ بہت آسان ہے, یعنی یہ میرے لیے اللہ کا شکر ہے کہ بہت آسان ہے. اور ہر انسان کو پہچاننا اور اس کے اندر پیسہ کمانے کی صلاحیت پیدا کرنا یا کاروبار کرنے کی جستجو پیدا کرنا, اس کو اس کی ٹریننگ دینا, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں, ہمارے جو ٹرینر حضرات ہیں, اور ہمارے جو انٹرپرینوریل انکوبیشن سینٹر جو ہیں, وہاں پہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ ابھی مردم شناسی یا پرسنالٹی ٹائپ یا انسانوں کو پہچاننے کے علم سے بے بہرا ہیں, اور وہ اس علم کو جاننا بھی ضروری نہیں سمجھتے. تو اس کو اچھا, یہ دنیا بھر میں اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. صحیح کہہ دنیا رہے بھر میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, آپ ملیشیا میں ہیں, آپ یہاں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ٹائپ کو کیسے لوگ یوز کر رہے ہیں. انسان بالکل بھی مشکل نہیں ہے, یقین کریں. میں یہاں ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں, سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, سینئر سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, وہ کہتے ہیں انسان سے مشکل کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی, اور جب میرا 3-4 گھنٹے کا سیشن ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ آج سمجھ آیا. دیکھیں دس از سو گڈ. دوسروں کو تو چھوڑ دیں, ہم کہتے ہیں ہمیں اپنا آج. تو اب یہ کہ انسانوں کو ڈیولپ کرنا, ان کو کاروبار سکھانا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں انسانوں کو پہچاننا پڑے گا, اور انسانوں کو پہچان کے ان کی رہنمائی کرنی پڑے گی. اس کو ہم کہتے ہیں کوچنگ بائی ٹائپ. ہمیں لوگوں کو مینٹورشپ کرنی پڑے گی, ان کو سمجھ کے. ہم مچھلی کو خشکی پہ دوڑنا نہیں سکھا سکتے, صحیح کہہ رہے ہم گھوڑے کو پانی میں تیرنا نہیں سکھا سکتے. اللہ نے 16 طرح کے لوگ بنائے ہیں, یہ مختلف طریقے کے کاروبار کرتے ہیں, یہ مختلف طریقے کے کام کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کو ان کی پہچان کرانی ہے,
ان کو کاروبار کا مطلب سمجھانا ہے. اور کاروبار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے جم کولنس یا گلیڈویل نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ ٹائم ٹیلنگ اینڈ واچ میکنگ, نوکری کرنا ایسا ہے جیسے ٹائم ٹیلنگ, کسی کو وقت بتا دینا, اور کاروبار کرنا ایسا ہے کہ وقت دیکھنے کے لیے ایک گھڑی اپنی بنا لینا. تو بھائی گھڑی اگر اپنی بنانی ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک گھڑی میں 4-5 سسٹم ہوتے ہیں, وہ سسٹم آپ بنانا سیکھ لیں تو آپ گھڑی بنا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے سر. تو یہ جو آپ یقین کریں, میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں. میں ایک بہت بڑے USA فنڈڈ فری ٹریننگ پروگرام میں تھا. آئی تھنک اٹ واز میریٹ, فل وہ ہال بھرا ہوا تھا. تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میرے خیال ہے پڑھا رہے تھے, یا ایسے ہی کچھ ٹاپک پڑھا رہے تھے جو ٹریننگ کا ٹاپک تھا. تو انہوں نے ایک سوال پوچھا, اور وہ جو ٹریننگ تھی وہ صرف انٹرپرینور کے لیے تھی. یعنی بزنس اسٹارٹ اپ والے سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بزنس شروع کیے. انہوں نے کہا کہ ہو ول بی دا لاسٹ پرسن ٹو فائر فرام یور کمپنی, who will be the last person to fire from your company. بھائی آخر میں کس کو نکالو گے؟ آپ یقین کریں پورا ہال بھرا ہوا تھا, 1% لوگ بھی صحیح جواب نہیں دے سکے. اس کا جواب تھا سیلز کے لوگ. دیکھیں کمپنی بیچنے سے چلتی ہیں. ایسے ہی ہے سر, ایسے ہی ہے. یقین کریں 99% انٹرپرینور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو یہ استحضاری نہیں ہے کہ بیچنا اصل میں کاروبار ہے. صحیح کہہ رہے ہیں سر. وہ 1% لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم سیلز کو سب سے آخر میں چھیڑیں گے, کیونکہ وہ فیول لاتا ہے کمپنی کو چلانے کے لیے. بالکل. تو ہمارے یہاں بھی لوگوں کو نا بہت ہی پریمیٹو لیول پہ ہیں, لیکن خوشخبری یہ ہے کہ میں یہاں بہت کوشش اپنی کر رہا ہوں. آپ لوگوں کی بہت مدد کی ہمیں ضرورت ہے, بہت سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ہم, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی انکریجمنٹ نہیں ملتی. ایک تو نہ ڈھنگ کے پیسے ملتے ہیں اور نہ کوئی انکریجمنٹ ملتی ہے, تو وہ بےچارے جو لوگ تھوڑا سا کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے اس میں یہ کہ ہمیں کولیبریشنز کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل کولیبریشنز کی, کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کتنا آسان ہو گیا ہے انسان کو سمجھنا, انسان کو پہچاننا اور انسان کے اندر کاروبار کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے.